آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے اور اس وقت اس سے کس طرح سے انقلاب دنیا میں آ رہے ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں، کیا 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 چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. پھر ایک بار ڈاکٹر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر گفتگو کرنے کے لیے. محترم و مکرم اصحاب وسائل، ریسورس پرسنس، ذمہ داران اور بہت ہی معزز و مکرم اساتذہ اکرام اور معلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز پہنچ رہی ہے پیچھے تک، لیکن آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بہت ہی اہم عنوان پر اس وقت ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں. وہ عنوان ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تعلیم میں اس کا استعمال. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت اور تعلیم میں اس کا استعمال. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی تخلیق کی اور اس کو ترقی کے بڑے مواقع فراہم کیے. شاعر کہتا ہے عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں، یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے. انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے تارے کی مانند ہے. جس طریقے سے فلک پر، آسمان پر آپ تاروں کو ٹوٹتا ہوا اور بکھرتا ہوا دیکھتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی ایسے ہی آسمان سے آئے تھے، زمین پر بھیجے گئے تھے اور ساری دنیا پریشان تھی کہ اب یہ یہاں کیا کریں گے. لیکن کہا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں. وہی آدم علیہ السلام، وہی انسان، اس کو عروج حاصل ہوا. اور آپ جانتے ہیں کہ معراج بھی حاصل ہوئی، پھر سے وہاں لے جائے گئے. تو یہ جو عروج کا سفر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. جب انسان پیدا ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا، تو کیا تھا یہاں پر؟ بالکل صحرا کا ماحول تھا، جنگل کا ماحول تھا، کوئی ترقی نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا یہاں. لیکن انسان آیا اور انسان نے اپنی فطرت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کی بہت ساری صفات بیان کی، اس میں سے ایک خالق بھی ہے. تو شاید انسان نے سوچا کہ اگر آپ خالق ہیں تو میں بھی تو عبد الخالق ہوں، آپ ہی کا بندہ ہوں. اگر آپ تخلیق کر سکتے ہیں تو میں تخلیق نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے تخلیقیت کی ایک خوبی مجھ میں بھی تو دی ہے. اب اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان نے اس دنیا کو بنانے سنوارنے کا کام شروع کیا. اب شروع کیا تو جو مذہبی لوگ ہیں، جو دھارمک گروہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے زیادہ دل مت لگاؤ، یہ تو بس چند روز کی زندگی ہے، پھر آپ کو ادھر پرواز کر جانا ہے. تو بڑی شوقی کے ساتھ شاید اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے میں تو اپنی مرضی سے یہاں آیا نہیں تھا، میں تو جنت کے مزے لوٹ رہا تھا، بھیجا تو آپ ہی نا. پھر اب آپ کہتے ہیں کہ ادھر کی لو لگاؤ، ادھر کی لو مت لگاؤ، دنیا سے بہت زیادہ اپنا رشتہ مضبوط مت کرو. تو وہ کہتا ہے باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ باغ بہشت سے، جنت کے باغ سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں؟ کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. اب میں یہاں آ کر مصروف ہو گیا ہوں، دنیا کو بنانے سنوارنے میں بہت مصروف ہو گیا ہوں. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر کی لو مت لگاؤ، ادھر کی لو لگاؤ وغیرہ وغیرہ. خیر ایک شاعرانہ انداز ہے، شاعر ہی ایسی شوخی کر سکتا ہے. مجھ جیسے طالب علم کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں. اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ترقی کے لیے انسان کو مختلف قسم کے انوار سے، نور سے، لائٹ سے نوازا ہے. اس میں سب سے پہلا جو لائٹ ہے، نور ہے، وہ ہمارا عقل، ہماری عقل ہے. کہ عقل کی مدد سے ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جو بالآخر ہماری ترقی کا، ہمارے عروج کا ذریعہ بن جاتا ہے. جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم اپنی عقل کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آگے کا راستہ ہم کو یہ عقل سجھاتی ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلا ایک نور جو میں نے آپ کے سامنے
کہا ہوا ہے عقل. پھر یہ کہ جیسے جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے مشاہدات اور تجربات ہم کو ہوتے ہیں. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کا نریکشن کرتے ہیں, ان کو آبزرویشن کرتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور پھر تجربات حاصل کرتے ہیں. تو تجربہ گویا دوسرا نور ہوا. آگے بڑھنے کا دوسرا نور جو ہے کیا ہے؟ تجربہ ہے. ایک تو عقل ہماری رہنمائی کر رہی ہے, دوسرے تجربہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. جیسے اس وقت جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے, تو یہ پروگرام جن لوگوں نے آرگنائز کیا تجربے کار لوگ ہیں. اس سے پہلے بھی ایسے پروگرام ہو کر چکے ہیں, تو اپنے تجربات کی روشنی میں پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہے نا. تو تجربات کی روشنی میں بھی ہم اپنے ترقی کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں. تو پہلا نور عقل, دوسرا تجربات. اب عقل اور تجربات کے بعد تیسرا نور انسان علم حاصل کرتا ہے. مختلف ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے. ہم ذرائع پر بات نہیں کریں گے یہاں پر. علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع ہیں اور وہ برابر علم حاصل کرتا ہے. اب علم جو حاصل کرتا ہے اس کی روشنی میں بھی اس کی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. وہ ترقی کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ پورا کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو جب ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی اس وقت ہم کو نہیں معلوم تھی. اب تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ہم کو معلوم ہو رہی ہے اور ہم اس پر عمل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں. خود بھی ترقی کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں, اپنے سماج کا, اپنی کمیونٹی کی ترقی کا ذریعہ بن رہے ہیں, اپنے ملک کی ترقی کا ذریعہ بھی ہم بن سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو علم بھی ایک بہت ہی اہم نور ہے. اب اس میں تحقیق, اس میں غور و فکر, اس میں سیمینار, اس میں کانفرنس, یہ ساری چیزیں جو ہے علم کے زمرے میں آ جائیں. تو 3 انواع کا میں نے تذکرہ کیا. نمبر 1 عقل, نمبر 2 تجربات, نمبر 3 علم. اب اس کے بعد بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ میں ابھی نہیں کر رہا ہوں, میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا. ان 3 چیزوں کے ذریعے سے انسان آگے بڑھ رہا تھا, ترقی کر رہا تھا. اب انسان کا جو ذہن ہے جس کو ہم نے عقل کا نام دیا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو طاقت ہے اس طاقت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بے پناہ طاقت اس کے اندر ہے. اگر میں ایک سیب اپنے ہاتھ میں لوں, ایپل, یہاں تو خیر ایپل نہیں رکھا ہوا ہے, اگر ایپل یہاں رکھا ہوتا میں اس کو ایپل کو ہاتھ میں رکھ کر آپ کو دکھاتا, آپ سے سوال کرتا کہ بتائیے اس ایپل میں کتنے سیڈز ہیں, کتنے بیج ہیں. بالفرض آپ میں سے کسی شخص کو نہیں معلوم ہے, تو کیا وہ میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو نہیں دے سکیں گے. ارے ایپل ہاتھ میں ہے یا میرے ہاتھ میں ہے, وہ کیا کرے گا؟ ایپل کو میرے ہاتھ میں سے لے گا, ایک کیا لے گا, چاقو لے گا, چھری لے گا, اس کو کاٹے گا, کاٹ کر بتا دے گا. سو سمپل اٹ از کہ دیکھیے اس سیب میں 4 بیج ہیں یا 8 جو بھی ہوں گے, ٹھیک. اگر میں ان میں سے ایک بیج اپنے ہاتھ میں اٹھاؤں اور پوچھوں کہ بتائیے کہ اس بیج میں کتنے سیب ہیں, اب وہ بتا سکتا ہے؟ اچھا بیج میں سیب ہوتا ہے کہ پہلے یہ بتائیے جی, بیج میں سیب نہیں ہوتا ہے نا. ہاں, بیج میں سیب ان معنی میں ہوتا ہے کہ وہ بیج بویا جائے گا, اس سے پودا نکلے گا, پودے کو بہت سارے پھل لگیں گے, ان پھلوں میں بیج ہوں گے, پھر وہ بیج بوئے جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ایک بیج اگر اٹھا کر میں پوچھوں کہ بتائیے اس میں کتنے سیب ہیں, تو اس کا جواب دینا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے نا. بالکل اسی طریقے سے یہ کہنا کہ میری کلاس میں 40 طلبہ پڑھتے ہیں بہت آسان تھا, لیکن ان کے ٹیلنٹس کا اندازہ قائم کرنا بالکل ویسے ہی مشکل ہے جیسے ایک بیج کے بارے میں یہ اندازہ قائم کرنا کہ ان میں کتنے سیب ہوں گے. دیکھیے کبھی علامہ اقبال بھی کسی کلاس روم میں بیٹھے ہوں گے کسی ٹیچر کے پاس, مولانا سید ابوالعلا مودودی بھی کسی ٹیچر کے سامنے دانو ادب طے کر رہے ہوں گے. دنیا کی جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں وہ بھی کبھی طالب علم تھے, کسی نہ کسی استاد کے سامنے دانو ادب طے کیا, علم حاصل کیا.
تو آج اس زمانے میں ان کے ٹیچرس نے ان کو پہچانا تو کوئی ضروری نہیں ہے، اکثر لوگوں نے نہیں پہچانا تھا کہ یہ مستقبل میں بہت بڑی شخصیت، عبقری شخصیت بنیں گے، جینیس نکلیں گے، کسی نے نہیں سمجھا۔ لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ اگر میری کلاس میں 40 طلبہ ہیں تو میں پہچان سکوں کہ ان میں سے کون مستقبل کا APJ عبد الکلام بننے والا ہے، کون مولانا ابوالکلام آزاد بننے والا ہے، کون مولانا مودودی بننے والا ہے، کون علامہ اقبال بننے والا ہے۔ اگر میں پہچان سکوں، میں پہچان لوں اگر، تو پھر میرا رویہ ویسا رہے گا جیسا کہ آج عام طور پر میرا رویہ رہتا ہے۔ طالب علم کو کبھی میں ڈانٹ دیتا ہوں، کبھی سزا دے دیتا ہوں، کبھی کچھ کہہ دیتا ہوں، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کی شخصیت میں مستقبل کی ایک بہت بڑی شخصیت چھپی ہوئی ہے تو کیا میرا رویہ ویسے ہی رہے گا؟ نہیں رہے گا، ہمارا رویہ تو ایک دم بدل جائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو انوار ہیں ہمارے، پھر سے دہراتا ہوں، کون سے؟ عقل، تجربات اور مشاہدات اور علم۔ علم کا لفظ تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع، اس میں تحقیقات شامل ہے، اس میں دریافتیں شامل ہیں، اس میں انویشن شامل ہے، ان میں غور و فکر شامل ہے، ان میں سیمینار اور کانفرنس، ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ایک نور کو میں نے ابھی محفوظ رکھا ہے، ابھی اس کا تذکرہ میں نے نہیں کیا ہے۔ اب یہ 3 انوار کے ساتھ انسان ترقی کر رہا تھا، اس کی عقل نے اس کو سلجھایا کہ ایک انسان اپنی عقل کا ہی کیوں استعمال کرے، اپنی عقل کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا سپورٹنگ سسٹم ہو کہ وہ میرا کام کر کے مجھے دے دے۔ بہت آسان سی مثال ہے، مان لیجئے کہ میں کیلکولیشنز کرنے میں، حساب کتاب کرنے میں، جمع تفصیل ضرب تقسیم جوڑنے میں اور مائنس کرنے میں، یہ سب میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ اب مجھے اس سیمینار کا یا اس ورکشاپ کا بجٹ بنانا ہے، تو میں کہاں سب اتنے کیلکولیشنز کرتے بیٹھوں گا، اس پر اتنے پیسے خرچ ہوئے، اتنے اب ٹوٹل مجھے اب اتنی طویل فہرست ہے، میں کہاں ٹوٹل کرتا بیٹھوں گا؟ مجھے کوئی مشین چاہیے کہ جو بہت آسانی سے ٹوٹل کر دے۔ اس مشین کو کیا کہتے ہیں؟ کیلکولیٹر کہتے ہیں۔ کیلکولیٹر نے کیا کیا؟ حساب کتاب کا کام میری طرف سے خود کر دیا، حساب کتاب کا کام میری طرف سے خود کر دیا۔ ایک ایسی مشین ہے وہ کہ وہ میری طرف سے حساب کتاب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان چاہتا ہے کہ اس کا کام آسان ہو جائے، جیسے کوئی ایسی چیز ہو کہ میں یہاں کا یہاں بیٹھا رہوں لیکن دلی پہنچ جاؤں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ کار میں بیٹھ جاتا ہوں، کار چلتی ہے اور کار مجھے دلی لے کے چلے جاتی ہے، بس مجھے دلی لے کے چلے جاتی ہے۔ ٹرین لے جا سکتی ہے، پلین بھی جا سکتا ہے، اگر یہاں پر ایئرپورٹ بن جائے تو پلین بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا سفر، ترقی کا یہ سفر بہت آسان بھی ہو، انجوائبل بھی ہو۔ تو جس طریقے سے کیلکولیٹر تیار کیا، پھر سوچا کہ کیلکولیٹر سے تو ایک مخصوص کام ہی ہو سکتا ہے، میں تو ایک ایسا اسسٹنٹ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں کہ جس کو میں بس ذرا سا ٹچ کروں اور وہ ہنستا ہوا ہے، حکم ہو گیا۔ کہاں ہوتا تھا ایسا؟ پہلے کی کہانیوں میں الادین کا چراغ آپ نے پڑھا ہوگا، تو الادین کا جو چراغ تھا، جیسے الادین اپنے چراغ کو رگڑتا تھا، کھینچتا تھا، وہ فوری نمودار ہو جاتا تھا، اور الادین اسے جو کام کہتا تھا وہ کام کر دیتا تھا۔ تو رشک آتا ہے نا کہ کاش میں بھی الادین ہوتا، میں بھی الادین ہوتا، اور میرے پاس بھی ایک ایسا چراغ ہوتا، میرے پاس بھی ایک ایسا جن ہوتا کہ جس کو جو کام کہا جائے وہ کام کر دے۔ بس آج کے زمانے کے اس ماڈرن جن کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کام آسانی کے ساتھ خود کر کے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو ٹیچر ہوں، میرے لیے وہ کیا کام کر سکتا ہے؟ بلکہ کہیں میرے لیے خطرہ تو نہیں بن جائے گا اگر کلاس روم میں اسکول کی مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب ٹیچرز نہیں، اب تو روبوٹ آئے گا، روبوٹ پڑھائے گا، تو پھر میرے جواب کا کیا ہوگا؟ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کی ایک بہترین شکل جو ہے روبوٹ ہے، اگر روبوٹ ٹیچر کی جگہ پر آ جائے گا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر روبوٹ پڑھا دے تو کیا ہوگا؟ ہے نا؟ ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے
रोबोट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई भी मशीन हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, वो सब इंसान के क्रिएटेड है, इंसान के बनाए हुए हैं। और इंसान के बनाए हुए वो एप्लीकेशंस इंसान की जगह नहीं ले सकते। उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है, की जा रही है, लेकिन उनको इंसान के लेवल पर लाकर नहीं खड़ा किया जा सकता। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं। टीचर का जो मकाम और मर्तबा है, मान लीजिए कि मुझे माइनस कर दिया जाए, भाई रोबोट आ गया, आपका टॉपिक वो पढ़ा देगा, यहाँ जितने टीचर्स बैठे गए सबको ड्रॉप कर दिया, तो फिर भी मौलाना यहाँ पर नजर नहीं आ रहे मुझे, मौलाना फलाई साहब, उन्होंने जो है वो अखलाकी तरबियत वाला टॉपिक लिया और अपनी अहमियत ऐसी मनवा ली कि भाई अखलाकी तरबियत रोबोट कैसे करेगा। वो कहेंगे नहीं, मेरा मकाम तो अपनी जगह पर फिक्स है, आप लोगों की जॉब जा सकते, मेरा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये पर्सनल सपोर्ट की जरूरत होती है, और पर्सनल सपोर्ट जो है जब टीचर रहनुमाई करता है, कॉन्फिडेंस में लेता है तालिब इल्म को, तभी जाकर उसके अंदर वो अखलाकी अक़दार वो पैदा कर सकता है। तो ऐसा भी एरिया है कि जहाँ पर टीचर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलिए कि मैं टीचर हूँ और मेरे सपोर्ट के लिए मैं उस जिन का, जिसका नाम मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो है, प्रेजेंटेशन है, वो आप देखिए, इसमें 3-4 मिनट का है मेरा जो प्रेजेंटेशन है। हाँ, तो ये प्रेजेंटेशन का जो वीडियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ये हमने अभी तैयार किया है। इस वीडियो को पहले आप देख लीजिए, फिर हम और बातें करेंगे इंशाअल्लाह। आपको थोड़ा सा गैप भी मिल जाएगा, मुझे भी आराम मिलेगा, और आप वीडियो से इस्तेफादा कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। जी हाँ, मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक अलग से मैंने उसकी किताब ला करके दी, जैसे सिलेबस जो मेरी किताबें थी सभी की अलग थी, किसी विदेशी लेखक की इंप्रूव की, और मुझे लगा कि तुम ये तो पूरे क्लास के अंदर में इस शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों में से किसी विद्यार्थी के लिए क्या उपयुक्त है और उसका क्या स्तर है, उसको समझ करके और अपनी घर की लाइब्रेरी में उन्होंने एक नई किताब की कि आप इसको पढ़ो और इसको समझो, और मैंने उसको सवाल बनाए, उसके बाद पैसा करने का बनाया कि ऐसा है, तो रोजगार के जो करते हैं, जो बच्चे वो सवाल ये पूरे इसकी आवश्यकता थी, डिस्कशन की, वो उन्होंने अपने घर पे तो इतना समझ था हमारे शिक्षकों के अंदर में, हमारी की उत्कट इच्छा थी कि हमारे विद्यार्थी जो है वो तो वहाँ की जो प्रयोगशाला, बहुत प्रयोगशाला प्लस 2 के वर्ग में इतना बड़ा और उसके अंदर इतना सारा सामान और 75 विद्यार्थी एक साथ उसमें जाकर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और 2 शिक्षक इस तरफ, 2 शिक्षक इस तरफ, 4 शिक्षक उस तरफ हुआ करते थे कि एक्सपेरिमेंट्स करने की बारीकी नहीं, वो बच्चों को ठीक समझ आए हैं और करें, सही ढंग से करें, तो उसकी 4 शिक्षक हुआ करते थे वहाँ से। लंबा वो 3 घंटे का सेशन होता था एक्सपेरिमेंट्स का, पूरी तरह से स्कूल को बहुत ही छोड़ी लगा थी। हमारे हिंदी के शिक्षक कितने महान थे, जगदीश कितने मेरे बड़े भैया पढ़ाते थे, और इस बात को मेरे में बड़े कतई जाहिर नहीं करेंगे साइंस कॉलेज में कि ये बड़े भाई छोटे भाई दोनों कॉलेज में पढ़ाने का, तो मैं हमेशा उनको साइंसा बोला करता था कॉलेज में साइंसा का, तो भैया गए और उन्होंने जो कभी मतलब किसी अपने कलीग के साथ किसी के साथ शेयर नहीं किया था कि मेरा भाई यहाँ पर, तो ये हम लोगों ने पहले ही तय किया हुआ था।
प्रश्नगति पढ़ाते थे वो हम समय वस्तु के लेवल पे, तो मुझे होमवर्क नहीं मिला था कोई, लेकिन फिर भी 6 महीने और प्रश्नगति पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौज़रत, थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं आ सकी उसमें, जैसी क्लैरिटी आनी चाहिए थी, लेकिन चलिए अब साथ साथ करेंगे तो शायद आसानी के साथ समझ में आ जाए। मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद होने की हैसियत से एक टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उस टॉपिक के बारे में जो टेक्स्ट बुक में मालूमात थी वो मालूमात मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे जो तलबा हैं, मेरे जो शागिर्द हैं, वो कौन सा सवाल कर बैठे। तो मैं चाहता हूँ जरा डिटेल में और मालूमात मुझे मिल जाए, है ना, उस टॉपिक के बारे में और डिटेल में मालूमात मुझे चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है चैट जीपीटी। आप में से कितने लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं, बताइए, हाथ उठाइए जो लोग करते हैं। कुछ एटलीस्ट 10 लोग यहाँ पर हैं जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए चैट जीपीटी आपके सामने है, राइट। हम चैट जीपीटी को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, let me know the process of, let me know what is photosynthesis. Let me please know what is photosynthesis. Let me please know what is photosynthesis. उर्दू में हम शुआई तरकीब कहते हैं, मुझे हिंदी का लफ्ज़ नहीं मालूम है। पौधों का अपनी ग़िज़ा तैयार करने का अमल, जी ओके, आप लोग समझ गए ना, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपका लफ्ज़। तो फोटोसिंथेसिस शुआई तरकीब या हिंदी का जो लोग आप लोग कह रहे हैं, हम उसके बारे में मालूम जी। लेट मी प्लीज नो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस क्या है, शुआई तरकीब का अमल क्या है, पौधों के ग़िज़ा तैयार करने का अमल क्या है, उसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन या उसकी एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पर आ गई है ना। अब ये अब समझ लीजिए कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, मुझे इससे और ज़्यादा मालूमात चाहिए, तो और ज़्यादा मालूमात के लिए क्लिक कर दीजिए। उसने मालूमात को और एक्सपैंड कर दिया। पहले कुछ मालूमात दी थी, मैं उससे मुतमईन नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा मालूमात है, तो मैं यहाँ पर आ गया। फिर और आगे चाहिए, मैं इससे भी मुतमईन नहीं हुआ, मुझे और मालूमात चाहिए, और मैंने बढ़ा दिया उसको। तो हमारी अपनी वो जमात जिसको हम पढ़ा रहे हैं, वो क्लास जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उस दर्जे के लिहाज से, बच्चों की साबिक़ा मालूमात के लिहाज से, उनके सिलेबस के लिहाज से जो मालूमात हमको टेक्स्ट बुक में नहीं मिल सकी, उससे बियॉन्ड अगर जाना है तो आप चैट जीपीटी पे जाकर उससे सवाल करेंगे कि प्लीज गिव मी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। टॉपिक आप वहाँ पर टाइप कर दीजिए, मालूमात स्क्रीन पर आ जाए। मोबाइल के जरिए से भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान बात है, मोबाइल के जरिए से भी कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये कि किसी भी टॉपिक के बारे में खुद आपको मालूमात चाहिए अपनी तैयारी के लिए। टीचर होने की हैसियत से आप तैयार होना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो मालूमात हासिल करने के लिए जैसे गूगल सर्च है ना, गूगल सर्च में क्या होता है, आपको अपने लिहाज से मालूमात नहीं देता है, उसके पास जो मालूमात है वो फीड करता चला जाता है, बहुत सारी मालूमात आ जाती है। अब हमारी क्लास के लिहाज से कौन सी है, कौन सी साइट पर हमको जाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन चैट जीपीटी को आप जैसे जैसे क्वेश्चन बदलते जाएंगे वैसे वैसे वो अपना आंसर इंप्रूव करता जाएगा, तो रिक्वायर्ड मालूमात आपको बहुत आसानी के साथ चैट जीपीटी में मिल जाएंगी। एक बात, अब मैं मालूमात नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं बच्चों को एक मजमून लिखाना चाहता हूँ, है ना, और वो मजमून का टॉपिक मेरे जहन में है। अब मैं चाहता हूँ कि उस पर एक मजमून का नमूना मेरे सामने आ जाए।
تاکہ میں بچوں کو نمونہ بتا دوں، ٹھیک ہے، کہ یہ ایک مضمون ہم نے تیار کیا ہے، اب اسی پر بیس آپ دوسرے عنوان پر اسی طریقے سے اپنا مضمون تیار کیجیے چیٹ جی پی ٹی پر. رائٹ اے کمپوزیشن آن کامرس میں لکھیے مائی اسکول. میرے اسکول پر ایک مضمون لکھیے، ایک نبند لکھیے، ایک ایسے تیار کیجیے، ایک کمپوزیشن تیار کیجیے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی، اس نے ایک کمپوزیشن تیار کر دیا. چند سیکنڈز میں ایک کمپوزیشن اس نے تیار کر دیا. اب یہ مضمون ہے، یہ کمپوزیشن ہے. آپ نے کہا کہ دیکھیے مضمون اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. تفصیلات آپ چاہیں تو سمجھا دیں اور پھر دوسرا عنوان ان کو دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ اپنا مضمون لکھیں. کتنا آسان ہو گیا طریقہ. پہلے تو یہ تھا کہ ٹیچر نے بتا دیا بیٹھنا ہے، سوچنا ہے، لکھنا ہے، لکھنے کے بعد اس کو جا کر بلیک بورڈ پر لکھنا ہے، پورا مضمون لکھانا ہے. چھوٹے بچوں کو تو پورا مضمون لکھانا پڑتا تھا، ہے نا. اب چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے آپ کا کام آسان ہو گیا. آپ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں مضامین آپ اس سے لکھوا لے سکتے ہیں. ٹھیک، یہ بات. اب بعض لوگوں کو امتحان لینا ہوتا ہے اور کبھی کبھار ٹیچرز کہتے ہیں کہ امتحان لینا بھی ایک امتحان ہے. ارے بڑے پچھیڑے ہیں اس میں. سوالیہ پرچہ تیار کرو، پھر وہ سوالیہ پرچہ پرنٹ کرواؤ، پھر وہ سوالیہ پرچہ ڈسٹریبیوٹ کرو، پھر بچوں کی نگرانی کرو اور پھر اس کے بعد ان کا جو جواب آئے گا وہ چیک کرتے بیٹھنا. وہ تو درد سر ہے. پورے سوالیہ پرچے کو چیک کرتے بیٹھنا درد سر ہے. یقینی طور پر اگر زیادہ ورک لوڈ ہو تو اس میں یہ درد سر ہی معلوم ہوتا ہے. لیکن اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کو ٹاپک دیتے ہیں اور جو کنٹینٹ آپ نے پڑھا ہے وہ کنٹینٹ بھی دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ پلیز پریپیئر اے کوسچن پیپر بیسڈ آن دس کنٹینٹ. جیسے یہ ایک مضمون ہے، اسی مضمون سے متعلق ایک آبجیکٹو ٹائپ کوسچن پیپر تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو پلیز پریپیئر 10 MCQs based on this content. Please prepare 10 MCQs based on the above content. کنٹینٹ ہم نے آلریڈی دیا ہے مائی اسکول کا جو مضمون ہے. اب اسی پر سوالات آپ کو تیار کرنا ہے اور آبجیکٹو ٹائپ تیار کرنا ہے، معروضی سوال تیار کرنا ہے. ایسے سوالات جس میں 4 متبادل جوابات دیے جاتے ہیں، بچوں کو خالی سلیکٹ کرنا ہے نا. Please prepare 10 MCQs based on above content. دیکھیے 10 سوالات تیار ہو گئے. اب اس کو اگر کہا جائے کہ اس میں تو اس نے آلٹرنیٹیو نہیں دیا ہے، خالی آبجیکٹو ٹائپ کوسچن تیار کیے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کو انسٹرکشن نامکمل کیے تھے، اصلاً نامکمل کیا تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا وتھ آنسر کی. اگر میں اس سے کہوں گا پلیز پریپیئر آنسر کی آف دا ابو کوسچنس، پلیز پریپیئر آنسر کی آف ابو MCQs، پلیز پریپیئر آنسر کی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک سوال کے ساتھ جواب آ رہا ہے. سوال ہے، سوال کے ساتھ جواب ہے. دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ what impact has the writers school had on their personal growth and development. اس نے آنسر بتا دیا. The writers school has helped them grow and develop academically, socially and emotionally. تھوڑا دور جاتے ہیں. ہم نے سوالیہ پرچہ تیار کرنا چاہا، اس کے لیے MCQs ایسے سوالات، معروض سوالات جن کے 4 متبادل جوابات دیے گئے ہوں اور ان میں سے ایک سلیکٹ کرنا ہو، تو اس نے کر کے دکھا دیا. ہم نے کہا اس کی چاہیے تو کی آنسر کی، اس کے جوابات کیا ہوں گے وہ بھی اس نے بتا دیا. اب بالفرض آپ کہیں کہ صاحب MCQs تو آسان ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ سبجیکٹو کوسچن تیار کریں، معروضی نہیں بلکہ موضوعی سوالات، ایسے سوالات جن کو ہم شارٹ آنسر ٹائپ کوسچنس کہتے ہیں یا لانگ آنسر ٹائپ کوسچنس کہتے ہیں، ایسے ہم کو تیار کرنا ہے. تو دیکھیے انسٹرکشن ہم دیں گے، پلیز پریپیئر
2 short answer questions based on above content. Please prepare 2 short answer questions based on above content. देखिए इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे दी 2 सवाल तैयार करने के लिए, तो उसने 5 तैयार किया, आप 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे सिर्फ 2 ही, शायद आपने नंबर नहीं दिया था वहाँ पर, अरे 5 दिया था, श्योर आपकी इंस्ट्रक्शन सामने है। अच्छा, सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कहा था, इन्होंने नंबर नहीं दिया था, तो उसने 5 जो है पॉसिबल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तैयार करके दिखाए। अगर हम कहेंगे इसी तरीके से प्लीज प्रिपेयर 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अबव कंटेंट, तो 2 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप भी आपको तैयार करके दे देंगे। अगर आप कहेंगे कि एक ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार कीजिए जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव हो, 4 शॉर्ट आंसर हो और 1 लॉन्ग आंसर हो, वो भी तैयार करके दे देंगे। आप कंटेंट डालने के बाद जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, वो क्वेश्चन पेपर के बारे में इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट आप साफ साफ वाज़ेह तौर पर दे देंगे, तो आपको आपका मुकम्मल क्वेश्चन पेपर तैयार करके वो दे देगा। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के मुझे आंसर भी चाहिए, तो आंसर की भी दे देगा आपको, जैसे कि अभी आपने देख लिया है ना। हम साथ साथ चल रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना बात को। सिर्फ एक चीज पर हम अमल कर रहे हैं इस वक्त, उसका नाम है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी को डाउनलोड करना भी जरूरी नहीं है, डायरेक्ट गूगल सर्च पे जाके आप चैट जीपीटी डालिए और वो आपका काम करना शुरू कर देता है। चैट जीपीटी आता है और अपना काम शुरू कर देता है। फिर इसी तरीके से एक आंसर शीट है, तालिब इल्म की आंसर शीट है, आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी उसको चेक करके बता दे, आप उसको पढ़कर आप मार्किंग नहीं करना चाहते हैं, चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बच्चे की आंसर बुक को आप स्कैन करेंगे, स्कैन करके अपलोड कर देंगे और अपलोड करके कहेंगे कि आप इसको पढ़िए और इसको असेस करके इसको मार्क्स दीजिए, तो वो मार्क्स देके बता देगा। अब हर चीज़ का प्रैक्टिकल साथ साथ करना ज़रा मुश्किल आएगा, वक्त की कमी है, अजान भी हो गई है, हमको अपनी बात को समअप करना है। लेकिन अगर आप, मैं तरीका बता दिया हूँ, बच्चे की जो आंसर शीट है, आंसर बुक है, उस आंसर बुक को आप स्कैन करके चैट जीपीटी पे डालेंगे, क्योंकि देखिए उसमें जो है ना, स्कैन करने के बाद अगर आप चाहें तो उसको एडिटेबल बना सकते हैं, और एडिटेबल करने के बाद अगर आप उसको डालेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ कैच कर देगा, फिर जांच कर आपको मार्किंग कर देगा। ये एक बात होगी। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो चैट जीपीटी से ज़्यादा टर्निटिन और इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं जो आम तौर पर प्लेगरिज्म चेक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जानते हैं प्लेगरिज्म क्या है? आजकल बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स ऐसा करते हैं कि खुद से काम नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने मैटर इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, अपना एक मकाला तैयार कर लिया, कंपाइल करके एक मकाला तैयार कर लिया, और मकाला तैयार करने के बाद वाइवा की तैयारी की, वाइवा में जैसे जैसे सवाल के जवाब दिए, डिग्री अवार्ड हो गई। तो पहले ये सिलसिला बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए गए हैं कि जिसकी मदद से ये समझ आता है कि आपका वर्क ओरिजिनल है या आपने कहीं से कॉपी की, और कॉपी की है तो कितने % कॉपी की और कितना % ओरिजिनल वर्क है वो भी आपको दिखा देगा। तो जहाँ मजमून को वो चेक करके बताता है, आंसर्स को चेक करके बताता है, वहीं पर वो ओरिजिनल है या नहीं है वो भी वाज़ेह कर देता है कि लिखने वाले ने अपने से लिखा, अपने जहन का इस्तेमाल करके लिखा या कहीं से चुरा लिया, वो भी आपको दिखा दे रहा है। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है टर्निटिन। वो एक सॉफ्टवेयर है, ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि जो कॉपी आपको दी गई है उस कॉपी में कहीं चीटिंग तो नहीं की गई, कहीं इधर तो नहीं किया गया है, या लिखने वाले का अपने जहन लिखने का किया। अब बात मतलब ऐसा होता है कि एक कंटेंट बहुत बड़ा होता है, अब उस बहुत बड़े कंटेंट को मैं याद कैसे करूं, प्रिपेयर कैसे करूं? मैंने पढ़ लिया, लेकिन अब मैं उसको याद कैसे करूं? तो आमतौर पर क्या होता है कि हम उसको छोटे छोटे की पॉइंट में तब्दील करते हैं। पढ़ाने के लिए ऐसे ही करते हैं, सबक क्या जो कंटेंट है वो 5-6 सफ़ात का हो। अब 5-6 सफ़ात साइंस में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में
ایک ساتھ ایک پیریڈ میں پڑھانا ہے تو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور ایک ایک پیراگراف کو ایک ایک لائن میں لکھتے جاتے ہیں، اس کو ہم کی پوائنٹس کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس ایک لائن کو ایک لفظ میں لکھ سکتے ہیں، وہ ایک لفظ یاد رہے گا تو ایک جملہ یاد آ جائے گا، وہ جملہ یاد آ جائے گا تو پورا پیراگراف یاد آ جائے گا، اور ایسے پیراگراف یاد آتے جائیں گے تو پورا سبق ہم کو یاد آ جائے گا، ہم پڑھا سکیں گے۔ ہم ایسے ہی پڑھاتے ہیں عام طور پر۔ تو ایسے ہی اگر کوئی کنٹینٹ دیا جائے تو اس کو کم سے کم الفاظ میں کیسے سمرائز کر سکتے ہیں، اس کا خلاصہ کیسے تیار کر سکتے ہیں، یا اس کو پوائنٹس میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو انالائز کر کے، یہ کام بھی آپ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے لے سکتے ہیں۔ جیسے وہ ایسے تھا، اس ایسے کے بارے میں اگر اسے کہا جائے کہ پلیز کنورٹ دا کنٹینٹ انٹو 1/3، وہ امیڈیٹلی مضمون جو ہے اگر 10 لائن کا تھا تو وہ 3 ساڑھے 3 لائن میں کنورٹ کر کے دکھا دینا، پلیز کر دیجیے۔ وہ جو مضمون تھا نا مائی اسکول، پلیز کنورٹ اٹ انٹو 1/3۔ Please convert the above content on my school into 1/3 length का number। Please convert this into 1/3 length। پہلے انسٹرکشن میں ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، سمجھ نہیں پا رہا تھا، انسٹرکشن سمجھ گیا، فوری طور پر مضمون کتنا بڑا تھا اس کا خلاصہ تیار کر دیا 1/3۔ یہ آپ کے سامنے نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو پوسٹر تیار کرنا ہے، چارٹ تیار کرنا ہے پڑھانے کے لیے، تو آپ ٹاپک دے دیجیے اور ٹاپک کے بارے میں آپ چارٹ پر جو مواد لینا چاہتے ہیں پوائنٹس، وہ پوائنٹس لکھ دیجیے اور اس سے کہہ دیجیے کہ پلیز پریپیئر اے پوسٹر، اور وہ پوسٹر تیار کر دے گا۔ وہ پوسٹر جو ہے اس طریقے سے آپ لگائیں گے اور اس کی مدد سے آپ پڑھانا شروع کر دیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں مجھے پوسٹر نہیں چاہیے، مجھے ویڈیو چاہیے، وہ ویڈیو تیار کر دے گا۔ ہم نے جو ویڈیو تیار کیا تھا وہ اس طریقے سے کنٹینٹ اس کو دے دیا، اس سے کہا کہ اس پر ویڈیو تیار کر دیجیے، تو اس نے ویڈیو تیار کیا۔ اگر کہ اس میں کلیئرٹی نہیں آ سکی تھی، میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا۔ اگر آپ کہیں گے پلیز پریپیئر اے کمپیریٹو چارٹ showing the differences between say red phosphorus and yellow phosphorus، پیلے فاسفورس میں اور لال فاسفورس میں کیا فرق ہے، ان دونوں کے درمیان ایک کمپیریٹو چارٹ تیار کر دیجیے۔ فوری طور پر آپ کو کمپیریٹو کا ایک چارٹ مقابلہ جاتی ہے، ایک چارٹ جو ہے آپ کو مل جائے گا، یہاں پر پیلے فاسفورس کی خصوصیت، یہاں پر لال فاسفورس کی خصوصیت، پیرل آپ۔ تو اس طریقے سے آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال کرتے ہوئے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دوسرے سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے ان کی مدد سے اپنی تدریس کو، اپنی ٹیچنگ کو آسان بنا سکتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے یہ بات کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے سپورٹ کے لیے ہے، آپ کی مدد کے لیے ہے، آپ کے تعاون کے لیے ہے، لیکن وہ آپ کا مقام لے سکے گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ اپنا مقام اس کو بن دیجیے، ٹیچر کی حیثیت سے بنے رہیے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیجیے۔ روبوٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ انسٹرکشن آپ دیں گے، روبوٹ اگر کمرے جماعت میں پڑھا بھی رہا ہے تو آپ کی ڈائریکشن میں وہ پڑھا سکتا ہے۔ بعض اسکولس میں روبوٹ بھی آ گئے، انڈیا میں بھی آ گئے ہیں، لیکن ٹیچر کی نگرانی میں وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک نعمت ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کا جوڈیشیل استعمال کیا، اس کا بالکل صحیح استعمال کیا، نہ زیادہ نہ کم۔ بہت زیادہ استعمال کریں گے طلبہ کنفیوز ہو جائیں گے، بہت کم استعمال کریں گے دلچسپی نہیں پیدا ہوگی۔ تو بہت متوازن بیلنس استعمال کی ضرورت ہے۔ ہر ٹیچر صاحب سمجھدار ہوتا ہے، صاحب سمجھ ہوتا ہے، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہے، اس کو خود کرنا چاہیے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن اپنی نیچرل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیجیے، ٹھیک ہے۔ اب میں ایک پوائنٹ بچا کے رکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انوار پیدا کیے، ان انوار میں سب سے پہلے عقل، نمبر 2 تجربات اور مشاہدہ، نمبر 3 جی علم،
اور ان کے ایک حصے کے طور پر، بلکہ اگر آپ چاہیں تو اب انڈیپینڈنٹ حصے کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں، چوتھا نمبر بھی دے سکتے ہیں، وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اب ترقی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چوتھا نور ہو گیا ہے۔ ایک نور جس کو میں نے بچا کے رکھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں آخر میں تذکرہ کروں گا، یہ چاروں انوار کا دنیا استعمال کر رہی ہے اور خوب استعمال کر رہی ہے۔ بدقسمتی سے ان چاروں انوار کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے یورپ ہو، ان لوگوں نے 5ویں نور سے سر پہ نظر کیا، اس لیے ان 4 انوار کا وہ صحیح سمت میں استعمال نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں کسی ملک کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وہ 1 سال سے جنگ جاری ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس میں اتنے فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی، بچے کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، بے قصور سب لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جس کی مدد سے وہ اپنے 4 انوار کا صحیح سمت میں استعمال کرے۔ 5واں نور وہی کی شکل میں ہے، بدقسمتی سے انہوں نے اس 5ویں نور کا صحیح استعمال نہیں کیا، اور جس ملت کے پاس 5واں نور موجود تھا، اس ملت نے اس کو جزدان میں باندھ کے تاپ میں رکھ دیا، سجا کے رکھ دیا۔ وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر رہی ہے، اگر کر رہی ہے تو کبھی کبھار برکت کے لیے کر لیتی ہے، کبھی ایصال ثواب کے لیے کر لیتی ہے، لیکن اس نور کا استعمال کرتے ہوئے اگر 4 انوار کا استعمال کرتے ہیں تو صحیح معنی میں قیادت آپ کے پاس رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ یہ قوم جاگے گی، جزدان کو کھولے گی، 5ویں اور آخری نور جو حرف آخر جسے کہتے ہیں، اس نور کی روشنی میں پہلے جو 4 انوار کا میں نے تذکرہ کہ ان میں بھی اپنی مہارت پیدا کرے گی، تب جا کر قیادت کا علم اس ملت کے پاس آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا ماحول بنے گا کہ ساری دنیا جس پر رشک کر سکے۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔